نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک۔ آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے۔ كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح، تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ۔ پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا۔ اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے۔ إن
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، ولا يغرنكم بالله الغرور اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی۔ ان اللہ عنده علم الساعة بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، آمین۔ اور کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کریم انہیں دیکھ کر کے ہمیں اپنے دل میں محبت الہی کو اور بڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سورج کا آنا جانا، دن کا نکلنا اور پھر رات کا چھانا، سردی کے بعد اگلے موسم کا آنا، خزاں کے بعد بہار کا آنا، اور خشک سالی کے بعد بارش کا ہو جانا، یہ سب بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، منافقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو ایذا دیتے تھے اور تکلیف دیتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا کر جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو نازل فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ تفسیر سراج الجنان میں مزید جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ اس اصول سے آیت کا عام معنی یہ ہوا کہ جو لوگ کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس کی سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ آپ اس عمل کی مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینا، اسے پریشان کرنا، آپ ذرا اس کو تھوڑا غور فرمائیں کہ یہ کام بڑا آسان سا ہے لیکن اس کا جو وبال ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بندے نے بس زبان چلانی ہوتی ہے اور کسی کی عزت کا، وہ کہتے ہیں کراچی میں لفظ بولا جاتا ہے، کسی کی عزت کا کچرا کر دینا، کسی کی عزت کو ملیا میٹ کر دینا، کسی پر کوئی بہتان لگا دینا، کسی پر کوئی الزام لگا دینا۔ اس میں نہ تو بندے کی کوئی بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے، نہ ہی کوئی بہت زیادہ طاقت لگتی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ قوت لگتی ہے، بس کیا کرنا ہے، زبان ہلانا ہے۔ اور آپ وبال دیکھیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اس عمل کی
بدبختی اور اس کے انجام اور اس کی شناعت کو بیان کر رہی ہے۔ ہم اللہ پاک سے اس بات کی پناہ مانگے کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اور پریشان کرنے والے بنے۔ آج کا پروگرام کا عنوان اور موضوع ہم نے یہی رکھا ہے، تکلیف دور کرنا۔ تکلیف دینا یہ تو وبال کا کام ہے، اور تکلیف دور کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کی تکلیفیں اور دکھ اور درد دور کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقت محفوظ، خاک طیبہ، خاک طیبہ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقت محفوظ، خاک طیبہ، خاک طیبہ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقت محفوظ، خاک طیبہ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقت محفوظ، خاک طیبہ کی اگر دل میں ہو وقت محفوظ، عیب گوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ، عیب گوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ، عیب گوری، عیب گوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ، خاک طیبہ دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دل میں روشن ہو اگر شمع ولائے مولا، دست شیطان سے رہے دین کی دولت محفوظ،
شیطان سے رہے دین کی دولت محفوظ خاک طیبہ خاک طیبہ اور یا خدا محب نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں یا خدا محب نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں یا خدا محب نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ شکل قرآن شکل قرآن شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ خاک طیبہ سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو سلسلہ زلف مبارک سے ہے جس کے دل کو ہر بلا سے رکھے اللہ کی رحمت محفوظ ہر بلا سے ہر بلا سے ہر بلا سے رکھے اللہ کی رحمت محفوظ خاک طیبہ اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ سلام نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ سلام اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ
کنز قدرت میں ازل سے تھی یہ دولت محفوظ خاک طیبہ اور تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، نسخ و ترمیم، نسخ و ترمیم تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ خاک طیبہ اور جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، رہی فتنوں سے وہ روز قیامت محفوظ، رہے فتنوں سے، رہے فتنوں سے وہ روز قیامت محفوظ، رہے فتنوں سے وہ روز قیامت محفوظ خاک طیبہ اور اس کو اعداء کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، اس کو اعداء، اس کو اعداء، اس کو اعداء کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، کہ جس کے دل میں ہو، جس کے دل میں، ہاں جس کے دل میں ہو، جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ، جس کے دل میں ہو، جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ خاک طیبہ کی، اگر دل میں ہو بغض محفوظ، عیب کوری سے رہے چشم بصیرت محفوظ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وقعت جس کے دل میں ہوگی وہ انشاءاللہ بلندی
خاک طیبہ کی عظمت، خاک طیبہ کی جس کے دل میں ہوگی تو وہ اس کی برکتیں پائے گا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں جب لفظ بولا جاتا ہے تو وقعت بولا جاتا ہے واو کے جو ہے پیش کے ساتھ، جبکہ درست جو ہے وہ وقعت ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ فیروز اللغات میں بھی یہی اعراب ہے، فرنگی آسیہ کے اندر بھی یہی اعراب ہے وقعت، ٹھیک ہے جی۔ تو ویلیو، وقعت مینس ویلیو، اونچائی، عزت، اور اس طرح کے دیگر معنی بھی اس کے موجود ہیں۔ بہرحال عبدالسمیع بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے ہمارے مبلغ ہیں۔ عبدالسمیع بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کیوں کسی کو تکلیف دیتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، جس سے پوچھیں گے نا تکلیف دینے والے سے کہ آپ کیوں تکلیف دے رہے ہیں، تو شاید وہ بھی یہی کہے گا میں تکلیف کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ تکلیف دینے والے کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں تکلیف دے رہا ہوں، یعنی عموماً یہ کیفیت چل رہی ہے۔ اصل جو وجہ بنی ہے نا، وہ دو چیزیں میرے سامنے جو مجھے محسوس ہوتی ہیں جی۔ ایک تو تربیت اور ماحول کی کمی، یعنی جس طرح کا ماحول بندے کو مل رہا ہوتا ہے کہ اپنا حق چھیننا، جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ اپنا حق لینا ہے، میں نے زندہ رہنا ہے اور اپنا حق چھین کے زندہ رہنا ہے، اب اس طرح کی کمی یہ تکلیف دینے کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا ذاتی نفع، ذاتی مفاد، جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے، وہ لوگوں سے حق چھیننے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جس نے اس کا حق دبایا ہوا ہے وہ اس کو اس پر آمادہ کر رہا ہے کہ اسے اب چھینے اصل میں ظاہر سی بات ہے، اب آپ کا موبائل میں رکھ لوں اپنے پاس، دوں نا آپ کو، آپ مجھے اگر کہتے رہیں گے سلمان بھائی میرا موبائل مجھے دے دیں، سلمان بھائی میرا موبائل مجھے دے دیں، تو وہ ہے نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نہیں بولیں گے تو ٹھیک ہے بھائی موبائل میرا ٹھیک ہے رکھ دیں، اب آپ نہیں دے رہے آپ تو کیا کریں؟ بات تو آپ کی درست ہے، دیکھیں پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی حق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی چیز تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی حل نکالے گا، درست انداز سے اس کو چاہیے پھر بھی اپنا حل نکالے۔ بعض لوگ تو اس کا حق بھی نہیں ہوتا، اب وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور پھر لینے نہیں چھیننے کے اوپر لگا، چھیننے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ایک تو حق ہے نہیں، دوسرا کیا ہے چھیننے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر ایک جیسے ہمارے یہاں نارملی انداز سے ابھی کوئی جاب نکلا ہے، اب سب اس کے اندر ویکنسی ڈال دیں گے، اپنی اپنی وہ اپروول کے لیے کوشش میں لگ جائیں گے۔ اب چلتے 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 وہ کیا بولتے ہیں انٹرویو بھی ہو گیا، سلیکشن ہو گئی، اب ایک بندہ اس کے بیچ میں آتا ہے کہ یار میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اس نے باہروں باہر سے کچھ لے دے کر کے اور سیٹ لے لی، اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق چھین رہا ہوں۔ حق تو اس کا ہے نا کہ جو میرٹ پر آ رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا نا اس کا حق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں نا کہ جب یہ ثابت ہوگا کہ اس کا حق ہے، پھر اس کے بعد کی کیفیت بنے گی اس نے چھیننا ہے، لینا ہے، کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ اسلام تو ہمیں اس بات پر بھی الحمدللہ پوری تربیت دیتا ہے، ہر چیز کی راہیں تو موجود ہے نا کہ اپنا حق لینا کیسے درست انداز سے۔ لیکن جو آپ نے بات فرمائی نا لوگ تکلیف کیوں دیتے ہیں، اب بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے وہ راہ چلتے ہوئے بھی جیسے اب کوئی چیز بڑی ٹھوکر مار دی، کوئی بیٹھا ہوا اس کو ویسے ہی تھپڑ مارتے ہوئے چلے گئے، کوئی بیٹھا ہوا اس کو ویسے ہی خواہ مخواہ آواز کس کے چلے گئے۔ اب یہ آواز کسنا یہ بھی تو تکلیف دے رہا ہے نا۔ اب وہ کہتا ہے نہیں میں تو یار بس ویسی خوش طبعی والا مزاج ہے، اب کیا یہ خوش طبعی میں آئے گا بھی یا تکلیف دینے میں آئے گا؟ اب مثال ہے میں ایک شخص کے ساتھ کسی جگہ گیا، چھوٹا سا ایک اب وہ افسر بنا ہوا ہے کسی آفس میں، اب یہ ساتھ گئے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں اسے دیکھ کے ہاں بھائی افسر بنا ہوا ہے یہاں پر۔ آپ یقین جانیے اس کو اتنی تکلیف پہنچی اس انداز سے، جب تک وہ بندہ وہاں بیٹھا رہا نا وہ اپنی افسر صاحب اپنی سیٹ پہ نہیں آئے، اس نے کہا یار بیٹھے بیٹھے فیل کوئی بول مار دے گا اور میری عزت کا یہ تباہی مچا دے گا۔ ابھی افسر بھی پھر زیادہ شریف آدمی ہے نا، اس کو آنے نہیں دیتا، پہلے ہی اس کو آفس کے باہر ہی رکھتا، اس کو ظاہر سی بات ہے موذی آدمی ہو تو اس کو جو ہے وہ بعض ایسے وزندار ہوتا ہے نا، اب مثال ہے بزرگ آدمی ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، اسی کا بچہ کوئی محلے کا بن گیا تو اس نے تو محبت ایسی ہی دینی نا بیچارے نے پھر اس کو۔ اب جس کی طبیعت میں تکلیف دینا، اب یہ تکلیف دینا ہی ہے نا، راہ چلتے کسی کو بھی آواز مار دینا، دوستوں میں بیٹھے محفل میں آیا تو آتے ہی دو چار پہ آوازیں کس کے پھر بیٹھ گیا۔ اب وہ کہتا ہے یار یہ تو گیدرنگ ہے دوستوں میں چلتا ہے، تو بھائی دوستوں میں تعریف بھی تو چل سکتی ہے نا، عزت دینا بھی تو چل سکتا ہے، اس کو تو ہم تکلیف سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہم تو تکلیف اسی کو سمجھیں گے جو شاید تھپڑ مارے گا تو بھائی یہ تکلیف دے رہا ہے، جو میری چیز چھین رہے تو یہی تکلیف دے رہا ہے۔
اللہ برکت دے آپ کو. آمین. اور میں یہاں ایک بات عرض کروں، حق ہو، کسی نے دبا لیا ہو، اس کو لینے کے لیے بھی ہمارے پاس اسلام نے طریقے اور سلیقے بیان کیے ہیں. ان طریقوں اور سلیقوں پر جو ہے وہ چلا جائے. دو لفظوں کی سیدھی اور آسان سی اور سادی سی بات ہے. جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طریقے پر کیا کریں؟ عمل کریں. گالی گفتار کرنا، کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کرتے پھرنا اور گھٹیا زبان استعمال کرنے پر اتر آنا، یہ طریقہ ہمارا بہرحال نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے ضابطے جو ہے موجود ہیں. کوئی حق جو نہیں دے رہا، جو دبا کے بیٹھا ہوا، اس سے کیسے لینا ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے. اور جو بتایا گیا ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ عمل کریں. جتنا ہے اس کے مطابق عمل کریں. ایک بات ہے. پھر دوسری بات یہ جو میں نے ایک اخذ کی ہے عبدالسمیع بھائی کی گفتگو سے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. وہ بات وہی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ زبان جو ہے چل رہی ہے، زبان اور بے لگام ہے. زبان ہے اور کیا ہے؟ بے لگام ہے. اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. لوگ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں جو ہے ملتے نہیں، لوگ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں بولتے نہیں ہیں. یا اگر یوں کسی کو شکوہ ہے کہ مجھے کیا ہے سوسائٹی میں بالکل جو ہے وہ تنہا کیا جا رہا ہے یا میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہوں، اس پر بندہ اپنی زبان پر غور کر لے کہ میری زبان سے نکلنے والے جملے، وہ اگر جو میں کسی کے لیے بول رہا ہوں یا جو میں کسی کے ساتھ رویہ اختیار کر رہا ہوں، اگر یہی میرے ساتھ اختیار کیا جائے تو میں اس کو سننے کے بعد کس کیفیت میں ہوں گا، اس پر بندہ جو ہے وہ غور کر لے. تو میرا خیال ہے مہروز بھائی صورتحال واضح ہو جائے گی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی تکلیف سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. سلمان بھائی، کسی بھی چیز کے نتائج پہ اگر ہم غور کریں نا تو بہت سارے معاملات خود ہی حل ہو جاتے ہیں. صحیح. تکلیف دینے کے اعتبار سے بھی یہی ہے. تکلیف دور کرنا یا تکلیف دینا دو الگ الگ باتیں ہیں. تو آپ کا موضوع تکلیف دور کرنا. اگر ہم معاشرے میں نظر ڈالیں، ہر دور میں اور بالخصوص اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے، لوگ مختلف انداز کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں. بالخصوص معاشی طور پر تکلیفوں میں مبتلا ہیں. نمبر ایک جو محسوس کی جاتی ہے بہت زیادہ، اور دوسری تکلیف وہ ہے کہ جو اخروی نقصان کا ان کے باعث بنتی ہے، وہ ہے گناہوں میں پڑنا. یہ بھی تکلیف دور کرنا ہوگا. آپ کسی سے گناہوں سے بچاتے ہیں تو یہ بھی تکلیف دور کرنا ہوگا. تو یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ اہم پوائنٹس ہیں کہ جس پہ تکلیف دور کی جانی چاہیے. معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و معیشت سے لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. کچھ وہ فارغ البال افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور وہ اپنے بھی ایکسپنسز اٹھاتے ہیں. اپنے خرچے کرنے کے بعد بھی ان کے پاس مال و دولت ایک معقول مقدار میں موجود ہوتا ہے. دوسرے وہ افراد ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو کماتے ہیں وہ اپنے ایکسپنسز پورے کر لیتے ہیں. اور تیسرے وہ افراد ہیں جو اپنے ایکسپنسز بھی پورے نہیں کر پاتے. اس اعتبار سے بھی لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں اور آئے روز ہم خبریں پڑھ رہے ہیں. اصل میں یہ جو ہے تکلیف دور کرنا بہت ساری نوعیتوں کی ہے، لیکن جو میں سر دست سمجھتا ہوں جسے ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ دوسروں کی مالی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مالی مدد کی جائے. اور دین اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو تم اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس سے تکلیف دور کرو. اور اس تکلیف پہ جو آپ کو اجر، جو ثواب یا جو صلہ ملتا ہے سلمان بھائی، وہ دو طرح کا ہے. ایک تو وہ ہے جو دنیا میں تمہارے لیے راحت کا باعث بن جائے گا. آپ دوسروں کی تکلیفیں دور کریں، اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا اللہ کی رحمت سے کہ آپ کی تکلیفیں غیب سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ آخرت کا اجر و ثواب ملے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اس طریقے سے مدد کریں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں، ان کو اپنی مطلب کیا کہنا چاہیے
اپنے نا فیلنگ میں لے کر آئیے کہ اس کو یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت، وہ پوری کریں. اور تیسری بات وہ بھی ہے کہ جو موضوع میں لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کی ذات سے کوئی تکلیف میں نہ آئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم یہ بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں دونوں پہلو نظر آئیں گے. نہ وہ کسی کو تکلیف دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے بھی نہیں ہیں، اور بلکہ تکلیفیں دور کرنے والے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات جو ہیں وہ ایک مسلمان سے چاہتی یہ ہیں. ایک بڑی کامن حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں اور بڑی مشہور و معروف ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے، جو مضمون ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ وہ بیسک تعلیمات ہے دین اسلام کی جو دین اسلام نے دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کیا. آج ہم دیکھتے ہیں، آج جو آپ موضوع لے کر بیٹھے ہیں تو بہت سارے لوگ شاید یہ میسیجز آپ کو کر رہے ہوں یا کال آئیں یا کرنا چاہ رہے ہوں کہ سلمان بھائی یہ موضوع آپ نے بڑا بہترین لیا ہے، لیکن اس وقت ان کے ذہن میں جو یہ ہوگا نا سینیریو جو چل رہا ہوگا آپ کے موضوع سے، ایک اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہوگا کہ ہاں یار واقعی میں لوگ بہت تکلیفیں دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں. تو بے شک لوگ تکلیفیں دیتے ہیں جب یہ موضوع رکھا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ لوگ تو ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، لوگوں کو تو ایڈریس کیا ہی جا رہا ہے. یہ جو عمومی بات ہو رہی ہے اس میں لوگ مخاطب ہیں، لیکن لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں، صحیح، انسانوں میں آپ بھی شامل ہیں. تو اس اعتبار سے تو غور ہو رہا ہے کہ مہروز کو کون کون ستاتا ہے. صحیح. جب عبدالسمیع بھائی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک خاکہ بن رہا تھا کہ جناب ہاں فلاں موقع پہ اس نے تکلیف دی تھی، ہاں آواز کسی تھی مجھے تکلیف ہوئی تھی، ہاں کھانے کی پلیٹ گھسیٹ لی تھی مجھے تکلیف ہوئی تھی، یوں کیا تھا مجھے تکلیف ہوئی تھی. لیکن ذرا سا میں ماضی کی وہ ریل بھی تو چلاؤں نا کہ جس میں نے کسی کو تکلیف دی ہو. میں اس پہ بھی تو غور و فکر کروں کہ ہو سکتا ہے میرے کسی ادا سے، میری کسی حرکت سے سلمان مدنی کو تکلیف ہوئی ہو سکتا ہے کیمرے کے اس طرف جو ہمارے اسلام میں بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف ہوئی ہو، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہمارے معاملات ہیں. ہم غور تو کریں. بالخصوص چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، بالخصوص جو جتنا آپ کے قریب ہے نا سلمان بھائی اس پہ اتنا غور کریں. کل کی بات ہے، کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا اور وہ کسی کی شکایتیں کر رہا تھا. شکایتیں ان معنوں میں کہ اس چیز سے مجھے بہت تکلیف ہوتی. تو میں نے ان کو عرض کی کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو صرف تکلیف کے سینیریو میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. بعض اوقات پیار محبت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بندہ اس زیادتی کو بھی اپنا حق تصور کر رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ میرا اور آپ کا تعلق ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن میں آپ سے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہوں نہیں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، اکیلا جا کے بھی وہ کام کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو زبردستی لے کے جاتا ہوں. تو یہ پیار محبت ہے، لیکن اس میں آپ تکلیف میں آ رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے رشتے وہاں وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے. حجت سمجھ رہے ہیں؟ تکلیف کو میں بالکل کیٹیگریکلی مثالیں جان بوجھ کے دے نہیں رہا. آپ اپنے والدین کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، میاں بیوی ایک دوسرے کے اعتبار سے غور کریں تو بعض معاملات وہ ہوتے ہیں سلمان بھائی وہ جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتے اور آپ وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے. ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ موضوع کے تناظر میں آپ یہ تو چیک کر رہے ہیں کہ مجھے کون کون تکلیف دے رہا ہے، لیکن براہ کرم اس پہ بھی غور و فکر ہو جائے کیونکہ ابھی آگے بھی بات ہونی ہے. 1.25 گھنٹے تقریباً ابھی سلسلہ مزید چلنا ہے اور اس پہ گفتگو ہونی ہے. تو جو بھی بات ہو اس پہ یہ بھی غور کریں کہ کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہا، اور اگر میں کر رہا ہوں تو میں ساری کائنات کو، ساری دنیا کو تو نہیں بدل سکتا. اور ہم شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھائی سمجھاؤ، نہیں سمجھتے، نہیں بدلتے. لوگ نہیں سمجھ رہے، آپ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے. ادروائز جو یہ شکوے شکایتیں کرتے رہیں اور پھر وہ بس ایک اسلامی میں نے اس پر پریکٹس کی. کہتے ہیں یار میں نے نیت کی کہ میں اب کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. تھوڑی شرارتی طبیعت تھی، کہہ رہے میں نے تقریباً 1 ہفتے تک نا جو بندہ کچھ بھی کہتا نا میں مسکرا کے خاموش ہو جاتا.
اس سے جو میری فیلنگ آئی ظاہر ہے میں نے ایک گیدرنگ تو بنا لی تھی نا مستی مذاق والی تنگ کرنے والی، کہہ رہے مجھے پہلی رات تو نیند ہی نہیں آئی، یار میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ پھر بھی مجھے اتنا بولے چلے جا رہا تھا، یار فلاں آیا میں نے اسے کوئی جواب بھی نہیں دیا، یہ پھر بھی مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کہہ رہے میں نے خود سوچنا شروع کر دیا کہ اس کی ان الفاظ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آج رات کو نیند نہیں آ رہی، تو میں نے جو فلاں کو فلاں موقع پہ تکلیف دی تھی اس کا کیا بنا ہوگا۔ وہ اسلامی میں کہتے ہیں کہ میرے اس سے یعنی وہ 2-3 دن کی خاموشی کے بعد اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کی۔ مرحبا۔ الحمدللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کو یوں تبدیل کیا کہ جہاں دل کرتا نا کہ اس پہ کچھ اٹیک کرنا ہے تو میں اس کو تعریف میں لے آتا، ارے جیسے ہوتا نا ارے یار کیا جرسی پہن رکھی ہے، دوسرا ارے یار ماشاءاللہ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، دونوں میں فرق ہے، بولنا ہی ہے نا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا جو جن کو تکلیف ہوتی تھی یا جو گیدرنگ ٹوٹنا شروع ہوئی وہ لوگ پھر قریب آنا شروع ہو۔ مرحبا، اچھی بات ہے، اور تعریف بھی وہی کرے جو تعریف جو ہے وہ بندی ہو، یہ بھی ہے، ورنہ بعض کا تعریف میں بھی لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ طنز کے اس کے زمرے میں وہ جس پہ جسی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ خود ہی حیران ہوتا ہے کہ تعریف کی جا رہی ہے کہ طنز کیا جا رہا ہے، وہ خود ہی اس پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، بڑی جو ہے وہ اہم بات ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے، اور لوگوں کے لیے اللہ ہمیں راحت کا ذریعہ بنائے، اور مجھ سے جو ہے کسی کو راحت ملنی چاہیے، تکلیف یہ نہیں ہونی چاہیے، بلا وجہ شرعی تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اپنی زبان کو اگر بندہ کنٹرول کر لے تو بہت ساری باتیں یہ بندہ کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ یہ زبان بعض کا بہتان لگا رہی ہوتی ہے، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، بہتان کسی پر لگا رہے ہیں۔ اور مجھے ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ احساس ہے نا، احساس یہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے، جس طرح فلٹر پانی کو کیا کرتے ہیں صاف کر دیتا ہے، ویسے ہی احساس ہے نا، احساس یہ انسان کی بہت ساری چیزوں کو موڈیفائی کر دیتا ہے اور ان کی ڈائریکشن صحیح کر دیتا ہے۔ مہروز بھائی، آج کل ٹھنڈ کا موسم ہے، بائک چلا کے آپ اگر آئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جن کے پاس موٹر سائیکلیں، ہر بندے کے پاس تو گاڑی جو ہے وہ نہیں ہے، جی کچھ تو جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل لوگ جی ہیں۔ تو ٹھنڈ میں، سردی میں آپ باہر سے آئے اور آپ آتے ہی کسی کو ہاتھ ملا رہے ہیں، اور اچھے طریقے سے اس ہاتھ ملا رہے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ہے، تو آپ تو ہاتھ ملا رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے یک ہاتھ آپ کسی سے ملا رہے ہیں۔ یہ بھی بعض لوگوں کو ہیلتھ پرابلم بعض کو ہوتا ہے، ان کو فیل ہوتا ہے۔ یہ مجھے کیسے پتا چلا اس کا اندازہ؟ مجھے تو کوئی اچھے ٹھنڈے ہاتھ ملا مجھے تو اچھا لگتا ہے، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ جی جی، آپ کو تو ٹھنڈی اچھی لگتی ہے۔ جی، تو بہرحال بعض لوگوں کو ٹھنڈے ہاتھ ملانے سے تکلیف بھی ہوتی۔ حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے، آپ کا جب عمر کا آخری حصہ تھا تو جب کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتا تھا، یہ ٹھنڈ کا موسم تھا، حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر عرس کی تقریب میں مجھے بھی بیان کرنا تھا، باجدہ اسلامی کی مجلس مزارات اولیاء کے تحت مجھے جدول ملا ہوا تھا، اور حضرت کا بھی جو ہے وہ وہاں بیان تھا، یعنی جو وہ ترتیب تھی اس میں، تو عمر کے جب ان کا آخری جو ہے وہ حصہ تھا، اس کی میں بات بتا رہا ہوں، تو وہ ہاتھ ملانے سے کیا کرتے تھے، تھوڑا اجتناب بعض اوقات کرتے تھے، ٹھنڈ بھی بڑی تھی، کسی نے ان کو ٹھنڈے ہاتھ جو ہے ملائے تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ یوں آواز ان کا جو ہے وہ آیا، اچھا پھر میں نے ہاتھ ان سے، میں نے بھی، اب بزرگوں کا ہے تو جی چاہتا ہے ملاقات کریں، تو مجھے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر جیسے کسی کے ہاتھ ٹھنڈے ہوں وہ اگر ملائے تو اس سے حضرت کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ہوتی، تو میں نے کہا میرے ہاتھ ٹھنڈے جو ہے وہ نہیں ہیں، تو بہرحال میں نے ان سے مصافحہ کیا اور یوں برکتیں لیں ان سے، لیکن اس سے مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈے ہاتھ کسی سے ملا رہے ہیں تو اس سے بھی اس کو جو ہے وہ ایذا یا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب میں کیا کرتا ہوں، جیسے بعض مسجد میں وضو کر کے آیا ہوں تو نمازی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے ملاتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں میرے ہاتھ جو ہے نا ابھی
مطلب ٹھنڈے ہاتھ ہیں میرے. تو پھر بعض لوگ ہاتھ نہیں ملاتے, بعض لوگ ہاتھ نہیں ملاتے. تو اس سے مجھے جو ہے وہ اندازہ ہوا کہ آپ ٹھنڈے یا آپ کے جو ہے وہ ہاتھ اور آپ آ کے کسی سے ملا رہے ہیں, اس سے بھی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. بات احساس کی ہے, آپ احساس لے کر آئیں, بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. امیر علیہ سنت کا ایک مرتبہ بروز بھائی میسج آ گیا پروگرام میں, پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران, اور اس میں کیا تھا, اس میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا بھئی یہ تو آپ نے کلام پڑھ کے سنا دیا ہے, فرمائش پوری بھی ہو گئی ہے, تو جو میسیجز والے ہیں ہم ان کی فرمائش پوری کر لیں گے. اس پر امیر علیہ سنت نے میری تفہیم فرمائی, مجھے فرمایا کہ جس نے کال کی ہے اس کا دل اس سے ٹوٹ سکتا ہے, بندہ اس سے جو ہے وہ روٹ سکتا ہے, اور ہم سے دور جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اگر اس کی تعریف نہیں کرنی, اگر اس کی تعریف نہیں کرنی تو اس طرح کے بھی کوئی الفاظ نہ استعمال کیے جائیں کہ جس سے اس کا دل کیا ہو, رنجیدہ ہو. ظاہر سی بات ہے, آپ کو کام کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی, اور اس کی مذمت کر رہا ہے, اور مذمت نہ بھی کرے تو کام کہاں چل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ چلا لینا چاہیے, مذمت نہ کر کے دوسرے کو بھی بچا لے اور اپنے آپ کو بھی کیا کر لیں, بچا. وہی ایک لفظ کی ہے جو آپ نے کہا, احساس. ایسا ہی یہ فیلنگ بہت بڑی چیز ہے, اور آل اطہار میں, امیر اہل سنت میں اور امیر اہل سنت کی فیملی میں ماشاءاللہ احساس بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. دوسروں کی فیلنگ, سلمان بھائی آپ کو بھی اس کا بہت تجربہ ہے. ایک اور چیز جو ہے نا سلمان بھائی, اس میں فیلنگز کے ساتھ ساتھ طبیعتوں کا فرق, یہ بھی احساس ہی کی بات ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سا الگ بھی کلیئر کر دوں. لوگوں کی نا طبیعتوں میں فرق ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مجھے تو ٹھنڈے ہاتھ پرابلم نہیں کرتے, اور آپ نے حضرت کا بتایا کہ انہیں ٹھنڈے ہاتھ پرابلم کرتے. طبیعتوں کا فرق ہے. تو آپ کی جو طبیعت ہے نا, آپ ساری دنیا کو اسی کے اوپر جو ہے نا رکھ کر نہ سوچیں. ایسا ہی لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. آپ کو جس چیز سے تکلیف نہیں ہوتی, ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو. خوشبو کے آپ خوشبو خریدنے جائیں, طریات کی دکان پہ جائیں, پرفیوم شاپ پہ جائیں, تو ان کے پاس مختلف قسم کی خوشبو ہوتی ہے. یہاں فیضان مدینہ میں بھی دکانیں, تو سینکڑوں خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں, دسیوں تو رکھی ہوئی ہیں. تو میں ابھی لاسٹ ٹائم گیا تو میں نے لوگوں کو اچھی سی خوشبو دکھائیں. اچھا, پھر مجھے خود ہی خیال آیا اچھی سے کیا مراد ہے, خوشبو تو اچھی ہوتی ہے. خود ہی یہ جملہ کہ اگر میں نے سوچا خوشبو تو اچھی ہی ہوتی ہے, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا اچھا سا کلام سنا ہے, بھائی مدنی چینل پہ تو اللہ کی رحمت سے اچھے ہی کلام چلتے ہیں, اس سے مراد کیا ہے, اس سے وہ طبیعت کا تقاضا مقصود ہے کہ میری طبیعت کو جو چیز اچھی لگے. صحیح, خوشبو تو ساری اچھی ہیں, لیکن جو میری طبیعت کو اچھی لگتی ہے میری نظر میں وہ اچھی ہے. اور اس کی بڑی موٹی سی بات یہ ہے کہ کچھ خوشبو ہوتی ہے تیز, ایک دم سے پھیلنے والی, ایک دم سے چھپنے والی, کچھ لوگ وہ پسند کرتے ہیں, بھائی طبیعت ہے ان کی, اور کچھ خوشبو لائٹ پسند کرتے ہیں. تو جو لوگوں کی طبیعت ہے نا, آپ اس کے تحت چلیں. اگر آپ کو کچھ اور چیز پسند ہے, آپ چاہیں سبھی وہ پسند, مجھے اس کا تجربہ ہے, بعض لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے سلمان بھائی, جو انہیں پسند ہے نا بس اب آپ نے وہ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی کنو کا موسم ہے, سبحان اللہ, ہے نا, کنو کا موسم ہے, دیکھیں آپ کیسی طبیعت آپ کی کھلی ہے, تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. کنو کا موسم ہے, بعض لوگوں کو پسند ہوتے ہیں, بعض کو کیا اکثر کو ہی پسند ہوتے ہیں شاید, لیکن بعض کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی کنو کی طرف. اب آپ بار بار اٹھا کے کھائیں جی, اچھا بعض تو کنو نہیں کھایا تو جی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کھایا. اب وہ کیا کرے کہ اسے کنو پسند نہیں ہے, وہ بیچارہ کیا کرے, وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہے. آپ کھا رہے ہیں جی کریلے گوشت, اور بڑی لذت کے ساتھ, میں کھا رہا ہوں, چلے کریلے کو آپ میرے اوپر ڈال دیں, میں کھا رہا ہوں کریلے گوشت, میں بھی کھا لیتا ہوں. ہاں, اب میں کہوں سلمان بھائی بھی کھائیں نہ, بھائی سلمان بھائی کریلے تو آپ دال میں ڈال کے پکا لیں یا سادے ہی پکا لیں, جی جی, تو بھی ان کی ایک اپنی بہار ہوتی ہے. میں مثال وہ دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی اگر طبیعت کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا, تو بھی آپ تکلیف دینے سے بچ جائیں گے. صحیح, کہ ان کا مزاج کیا ہے. جیسے میں آئس کریم میں نہیں کھاتا ہوں سلمان, یعنی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, تو ابھی پچھلے دنوں آئس کریم کھا رہا تھا, تو میں نے کہا شاید یہ میرے اپنی لائف میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تیسری چوتھی بار آئس کریم کھا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو آئس کریم میں نہیں کھاتا ہوں. اب ہوتا ہے بعض اوقات کوئی آئس کریم کھا رہا ہے, وہ ضد کرتا ہے, ارے ٹھنڈ کے موسم میں آئس کریم نہیں کھائی تو پھر ٹھنڈ کیا انجوائے کیا آپ, یہی جملے میں نے سنے تھے. میں نے بتایا مطلب میری طبیعت کو چلتی نہیں ہے, نہیں کھاتا ہوں میں. تو
یہ طبیعتوں کو اگر آپ سمجھیں لوگوں کی، بعض اوقات بہن بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے، صحیح، میاں بیوی کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، اور پھر اس پہ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ تو ہمارے ساتھ چلتے ہی نہیں، آپ کا تو مطلب جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہوتی، کوئی ضد ہے، ضد نہیں ہے، طبیعت ہے۔ تو اس کو بھی اگر انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ تکلیف دینے سے بچیں۔ دونوں کی اگر یہ طبیعت سیم بھی ہو نا کھانے پینے کے حوالے سے، بعضوں کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے۔ اب کینو کی مثال دی، اب کینو سامنے والے کو اچھا لگ رہا ہے، اب اس نے چھیل کر ہاتھ جیسے بھی ہیں پکڑایا، اب اگلا بندہ فیل کرتا ہے۔ اب مثال ہے میری طبیعت میں آیا، چپل اٹھا کے رکھوں گا نا، میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہاتھ سر پہ نہ لگاؤں، داڑھی پہ نہ لگاؤں یا چپل کو لگائیں۔ اب ایک شخص میرے سامنے آیا، اس نے دونوں چپلیں اٹھائی ہوئی اور یوں جھاڑ کے رکھی، سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سکون سے آ کے ارے ماشاءاللہ ان کے چہرے پر داڑھی پر یوں پیار سے ہاتھ پھیرا، کیسے ہیں آپ، ہاتھ بھی چوما۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ کیسا آدمی ہے، میری باری ہے۔ اب وہ ہوتا ہے یار اب میری باری ہے، مجھ سے بھی ہاتھ ملے نہیں، ہوتی ہے نا بعض لوگ نفاست بھی ہے، اب نہیں فیل کرتے۔ اب ایک شخص ایک کے گھر گیا تو اس نے کہا اپنے گھر والوں کو بتایا، وہ ان کی طبیعت میں تو ایسی نفاست ہے کہ کچھ چیز اٹھا کے رکھیں گے تو پھر جا کے ہاتھ دھوئیں گے، برتن رکھیں گے تو پھر ہاتھ، اس کی طبیعت ہے۔ اب ایسے بندے کے پاس آپ اس انداز سے ملیں گے تو اس کو فیل تو ہوگا نا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے، پھر آپ بولیں یار یہ دونوں ہی چیک کر لیں، وہ اپنی نفاست کو، اپنی گندگی کو چیک کر لے اور یہ اپنی نفاست کو چیک کر لے کہ آیا کہ نفاست ہی ہے یا کوئی اس سے سائیکولوجیکل پرابلم۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ بہرحال نفاست پسند تو ہونا چاہیے جی، اور ہاتھ بھی جو ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے۔ کینو کھانے سے ویسے ہاتھ میلے ہوتے صاف ہوتے عموماً، کھانے سے پہلے میلے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے میلے ہوں تو ان کو ظاہر سی بات ہے دھو لینا چاہیے۔ وہ کینو سے یاد آیا، اللہ اکبر، کینو ہو رہی ہے۔ کینو تو میرے بھلوال کے کینو آپ کبھی کھائیں، اللہ نصیب کرے۔ آپ کھلائیں گے تو میں کھا لوں گا۔ ابھی تو کھا بھی ہے مہروز بھائی، موقع بہرحال کوئی لگا تو دھوپ مہروز بھائی ہو، سورج نکلا ہوا ہو اور آپ جو ہے نا وہ کینو آپ کے پاس بھلوال کے کینو ہوں اور جو اچھے والے کینو ہوتے ہیں اور کالا نمک اس کے ساتھ آپ کھائیں تو آپ مطلب مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اور آپ کو اگر طبیعت کو نہیں چلتا تو میں کھاؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، واہ مہروز بھائی سبحان اللہ، آپ کو سن کے جتنا وہ مزہ آتا رہے گا۔ وہ ہمارے حاجی حنیف صاحب ہیں، اللہ دراز میں خیر عطا فرمائے، مدینہ شریف میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ پروگرام میں سنی بات کینو کی، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اچھا لگا بھائی کینو بھلوال کے اور اس طرح یہ سرگودا سائڈ کے یہ جو ہے نا ہم بھی کھائیں۔ کہہ رہے مجھے میسج کیا انہوں نے، تو وہ فرما رہے تھے کہ مدینہ طیبہ میں آپ دل میں تمنا لے کر آئیں تو آپ کو چیز جو ہے وہ ملے گی۔ اس پر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا میں نے کہا یار کینو کھائیں ہم بھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر بیٹھے ہوئے اگر آپ تمنا کر رہے ہیں سو اٹس مینس کہ بس وہ کام کیا ہے وہ ہونے ہی والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ رہے تھے کہ حاجی وقار المدینہ آپ جو ہے وہ آ گئے اور آپ آئے اور ساتھ میں یہ سرگودا سائڈ کی کینو بھی ساتھ لے کر کے آئے اور الحمدللہ وہاں مدینے میں انہوں نے کھائے، ماشاءاللہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت اور سلامتی کہ اللہ ہمیں دائرے میں رکھے۔ تو بہرحال کینو کھائیں یا کوئی بھی فروٹ کھائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اے کریم تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہم جیسے نافرمانوں کو، ہم جیسے نکموں کو کیا کیا نعمتیں کھانے کو عطا فرما رکھی ہیں۔ کینو سے تکلیف کی ایک بات یاد آئی مجھے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں نہ تکلیف دیں کینو سے مہروز بھائی، بچے ہاں وقار بھائی آپ بتائیں، چل نہ اب وقار بھائی بتائیں گے یہ، اب تو وقار بھائی آپ پہ ہی سوٹ کرے گا۔ نہیں آپ کنٹینیو کریں۔ یہ اسکول کے بچے عموماً کرتے ہیں مہروز بھائی ایسے، وہ کینو کے چھلکے کو اتارتے ہیں، ہاں جی، تو اس کا چھلکا ایسے کر کے وہ آنکھوں میں مارتے ہیں اس طرح نا، اس کے اندر سے نکلتا ہے، ہاں جی، کی پشت کی وہ جانب سے چبھتا ہے نا آنکھوں میں، تو یہ شرارتیں ہیں مطلب بچے کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں۔ چلیں جی، اس سے تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بتائی تو بات ہم نے مسکرا کے، لیکن مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے کہ بچپن کی شرارت ہوتی ہے، لیکن یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے بعض اوقات واقعی میں جو ہے نا آنکھوں، کیونکہ آنکھیں نازک جو ہے نا بہت زیادہ ہے تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو بھی بچنا ہی چاہیے اور بڑوں کو روکنا بھی چاہیے، روکنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ یہ ہے، بالکل بچے تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بڑوں کو چاہیے کہ وہ سمجھا، چھوٹے بہن بھائیوں کو بعض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو مختلف پیرائے میں اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے اور پروگرام ہمارا ہے، موضوع بھی ہم لے کر چلتے ہیں اور کچھ جرنلائز باتیں جو ہے نا یہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ گلدستہ ہے مختلف طرح کے جو ہے وہ اس میں پھول ہیں اور اپنی خوشبوئیں مہکا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو خلیفہ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا سنیے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، ہوا پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن اور انسان، شیاطین، چرند پرند درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ علیہ السلام کو سب کی زبانوں کا علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار ہوئی، اور غریبوں کے آقا، یتیموں کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ سلطنت لیں یا عبودیت۔ آپ علیہ السلام نے عبودیت یعنی بندگی کو پسند فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اور نہ میرے بعد کسی کے پاس آئے گا۔ وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، میں آپ کی طرف آپ کے رب کا قاصد ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنے، اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، لہذا میں نے کہا میں بندگی والا نبی رہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر میں بادشاہ نبی پسند کرتا تو میری خواہش پر پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا اور رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی۔ ایک روز جب کہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی، کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ، بھیڑیے وغیرہ حیوانات کا کلام سمجھتے تھے، اور آپ علیہ السلام سے پتھر نے کلام کیا جسے آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا۔ جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، دیدر پر شتاران ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے،
کہ جہاں انسان تو انسان بلکہ چڑیا اپنی فریاد لے کر آتی ہیں اور ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، اور ہرنی انصاف کی طلبگار بن کر حاضر ہوتی ہے اور مراد پا کر خوش و خرم لوٹتی ہے۔ یہی تو وہ در ہے کہ جہاں اونٹ شکایت دے کر حاضر ہو تو اس کی بھی شکایت دور کی جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مدنی کے ناظرین، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یہ راحتیں فراہم کرنے والے اور عافیتیں اور سلامتیاں دینے والے بنے، تکلیف دور کرنے والے بنے، تکلیف دینے والے نہ بنے۔ ایک رسم ہے مہروز بھائی، خالد بھائی، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو بھی تھوڑا آپ بیان فرمائیں کہ رسومات کے نام پر جو لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے وہ بھی فروٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں چاہوں گا خالد بھائی آپ ذرا بتائیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلمان بھائی، رسمیں مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی کبھی سادہ رسمیں بولنے نہیں چاہیے، رسموں کے جال بولنا چاہیے۔ یہ رسم بس ایک چیز شروع کر دی جاتی ہے اور پھر اس میں لوگ خود پھنستے چلے جاتے ہیں، اس کو دلدل بنا دیتے ہیں، خود نکلنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ کبھی کسی کی طرف سے فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک مل رہے ہیں تب تک تو رسم بڑی اچھی ہے، لیکن جب اپنی جیب سے جائے گا نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ فروٹ سے ریلیٹ جو رسم ہے اس میں یوں ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے دو جڑواں چیزیں، مثال کے طور پہ کیلے، یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پر آپ گاجر اور مولی دیکھیں گے تو ان میں بھی ایک مولی میں دو یوں شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی پھل ہاتھ آ جائے، کوئی خرید لے، تو ہوتا یوں ہے کہ اس کو ڈھانپ کر اچھی طرح ڈیکوریٹ کر کے کہیں کہیں سجا کر کہیں ویسے ہی کچھ اس کے اوپر ڈھانپ دیا جاتا ہے اور کسی کے گھر بھیج دیا گیا، رشتہ داروں کے بھیجا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بھابھی اپنے دیور کو دیتی ہے اور پھر اس پر مطالبہ ہوتا ہے۔ اب شرعی حدود اس کی ظاہر ہے وہ بھی ایک متعین ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر نامحرموں کی طرف اس رشتے، اس رسم یا کسی اور رسم کو لے کر جائیں گے تو وہاں پر تو شرعی طور پر شدید اور قباحتیں ہو جائیں گی، اور قباحتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن صرف اس پر بات کریں اگر کہ مثال کے طور پر جڑواں کیلے آ گئے، دو جڑے ہوئے کیلے، وہ کسی کے گھر بھیج دیے گئے۔ اب ہوگا یہ کہ جب وہ اس کو ریسیو کر لے گا تو ریسیو کرنے کے بعد جتنوں کا مطالبہ میں کروں گا، مثال کے طور پہ کیلے بھیجے تو میں مطالبہ کروں گا کہ اب آپ مجھے 2 درجن 10 درجن یا جتنے مطالبہ کر دیے جائیں وہ آپ کو رپلائی میں بھیجنے ہوں گے۔ اب یہ رسم ہے معاشرے میں اور کہیں کہیں دیکھی گئی ہے، پائی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈسکس بھی کیا جائے، 200 فراموش، یہ نام بھی ابھی 200 اور کیا 200 یا دوست فراموش، 200 فراموش میں روز بھائی جو بھی ہے۔ ہاں جی، اس طرح سے ملتا جلتا نام۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے تو نصیب میں یوں سمجھے کہ جڑواں کیلے آ گئے، آپ کے نصیب میں کیا آیا کہ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کیلے آپ کو بھیجنے کے بعد۔ اب اس میں بھی ایک تکلیف کا پہلو یہ ہے، تحفہ دینے سے تو سلمان بھائی محبت بڑھتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس میں ارشاد فرما دیں تو پھر اس میں تو برکت ہی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کیسا مطالبہ ہے کہ یہ آپ نے کچھ بھیجا اور پھر مطالبہ ہے کہ اس کے بدلے میں یہ دیا جائے۔ اس طرح کی رسومات ہم کھیل کھیل میں شاید رائج تو کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی چیزیں آپ نظر دوڑائیں گے تو معاشرے میں نظر آ جائیں گی، مل جائیں گی۔ شکر کریں اس میں ڈبل زردی والا انڈا شامل نہیں ہے، نہیں تو آج کل تو انڈے بہت مہنگے ہوئے ہیں، 10 درجن انڈے بول دیے تو اچھا خاصا بجٹ بن جائے گا۔ یا اللہ پاک۔ اب اس طرح سے مہروز بھائی رسم نبھانے کے نام پر جب واپس لیا جاتا ہے، میں نے آپ کو بھیجا، اب آپ سے کہوں گا آپ دیں، تو خوش دلی سے کون دے گا؟ مہنگائی کا پہلے یہ عالم ہے کہ ہم اس ٹاپک کو، ایزا والے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں پہلے ڈسکس یہ کر چکے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، یہ پریشانی ان کی دور کی جائے، اور اس ماحول میں جب یہ اٹکھیلیاں سوجیں گی تو پھر یہ پریشانیوں کو مزید بڑھائیں گی، دوبارہ ہی کریں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اور سلمان بھائی اس طرح کی دیگر رسمیں توبہ جن میں لوگ بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں،
اس پر غور کرنے کی بہت حاجت ہے. غالب بعض اوقات پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، منہ کا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ بندہ کہتا ہے اس کو 1 درجن نہیں دینے 10 درجن مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. چلے جی یہ بات بھی ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو عنوان جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ رسموں کے نام پر بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. رسمیں چاہیں یہ فروٹ کے اعتبار سے ہوں چاہے شادی کے اعتبار سے ہوں، اس میں بھی اپنی اپنی رسمیں، اپنے اپنے خاندان ہیں، اپنی اپنی برادریاں ہیں، اپنے اپنے کمیونٹیز ہیں، اور اس میں رسمیں بھی کیا ہیں یہ سلمان بھائی اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. آمین. ہم تھوڑا سا جو گفتگو کر رہے ہیں اپنی ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے تقاضے اس میں کر رہے ہیں. خالد بھائی میں بالکل ریسنٹلی ایک بات میرے علم میں آئی، تو یہ بہت سارے گھروں کا پرابلم ہوگا اس لیے بات عرض کر رہا ہوں. شادیاں اس وقت جو ہے نا چلانا اور نبھانا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس مسئلہ فیسا غورس، بس جو بھی کہہ لیں آپ نا اس وقت، یعنی جو شادی ہوتی ہے نا تو باقی میں نکاح خواہ دل سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ گھر بس جائے ان کا. میں آپ کو بڑی مطلب یہ آپ کے سامنے کی بات ہے سلمان بھائی. ایک شادی کا حال بیان کر رہا ہوں سلمان بھائی جو میرے علم میں آیا. یعنی ایک پارٹی نے مختلف رسموں کے نام پہ جو رقم دی، پتہ نہیں کیا کہلاتی ہے وہ رقمیں دینا نا، کچھ کہلاتا ہے. لڑکے والے لڑکی والوں کو دیتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو دیتے ہیں، نیک وغیرہ کچھ اس قسم کے نام کہلاتے ہیں. نیک بھی کہتے ہیں، ہمارے پنجاب سائڈ پہ لاگ کہتے ہیں، لاگ. ہاں لاگ دیو جی. جی. تو اب وہ ایک سائڈ نے تو جی نیک دینے میں نا لاکھ روپے دے دیے. اچھا ان کو بھی پلٹ کے آنے تھے نیک، ان کو پلٹ کے آئے 2000 روپے. واہ بھائی واہ. اب اس پہ جو ہے نا پہلی انبن جو ہوئی ہے اس شادی میں وہ اس پر ہوئی ہے کہ جی ہم نے آپ کو اتنے نیک دیے ہیں رسموں کے نام پہ مختلف. ہمارے یہاں کراچی میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ دولہا آیا ہے، بارات آئی ہے، تو اب وہ دولہا کو گاڑی سے نہیں اترنے دیں گے. بھائی پھر بلایا کیوں تھا جب اترنے نہیں دینا تو اترنے نہیں دیں گے، پھر اس کا بیچارے کا جوتا چھپا دیں گے. اچھا بات سمجھدار تو 2 جوتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ڈبل نا، ایک پہن کر ایک رکھ کر گاڑی میں لے آؤ جوتا، تو جوتے چھپا دیں گے. یوں کر کے نا وہ رسموں کے نام پہ لے رہا ہے. اب کر کیا رہا ہو یار. اچھا آپ سلمان بھائی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، خالد بھائی آپ بھی، میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کو بھی دیکھیں. آپ مجھے بتائیں پوری شادی کی، چاہے جتنے دن کی بھی شادی آپ کریں، اس کی سب سے اہم ترین تقریب ہے کون سی؟ نکاح ہے نا. آپ دیکھیں نکاح کے معاملات کا نہ دلہن کو علم ہوگا صحیح طریقے سے، ایجاب و قبول تو یقیناً ہو ہی رہا ہے، نکاح کے معاملات کا ان کو علم نہیں ہوگا، دلہن صاحبہ کو، دولہا کو علم نہیں ہوگا. مزے کی بات ہے ان کے بڑوں کو بھی علم نہیں ہوگا. اور ایسے ایسے چٹکلے ہوتے ہیں نکاح کے وقت کہ مطلب جو ہے نا بندہ لال پیلا بھی ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، کبھی رونا آ رہا ہوتا ہے کہ کریں کیا. تو یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی جو ہے نا مطلب تکلیف دینے والے کام ہوتے ہیں یہ بعض اوقات، تو ان میں غور کرے جائے. درست فرمایا. شادی کے نام پر رسمیں یہ بھی بہت تباہی مچا رہی ہیں. اور اب آپ دیکھیں یہ ابھی ریسنٹ بات مہروز بھائی نے بتائی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے طریقے سلیقے میں آپ کو پھر عرض کروں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. ہماری لیمٹس، ہمارے طریقے، ہمارے سلیقے، ہمارے کام، ہمارے کاج، ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے. اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ برکت. سلمان بھائی اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے، جیسے ماشاءاللہ یہ گفتگو ہوئی ہے اور اکثر ہوتی بھی رہتی ہے نا رسومات سے بچنے کی، جس گھر میں ہو رہی ہے شاید وہ خود بھی یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یار یہ فضول کی رسمیں ہیں، کہاں پھنس گئے ہم لوگ. اچھا کر بھی نہیں رہا ہوتا ہے، چھوڑ بھی نہیں رہا ہوتا. اب یہاں میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے، اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم شادی شریعت کے مطابق کریں گے. سب سے پہلے بچوں کی تربیت کر دی، گھر میں ایک ماحول بنا لیا، اب سب نے باہم ایکا کر لیا کہ ہم نے کرنا ہی شریعت کے مطابق ہے. اب جب کوشش شروع کی بھی چلو 100% نہ صحیح، 50%، 40%، 30%، ایک کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب ہم سب برا ہی کہہ رہے ہوں، جس کے گھر میں ہو رہی ہے وہ بھی برا ہی کہہ رہا ہے، تو اسٹینڈ کون لے گا؟ کر بھی وہی رہا، بلکہ یہ کہہ کے کر رہا ہے یار بچے ناراض ہو جائیں گے، یار وہ اچھا نہیں لگے گا. اب وہی اچھا لگوانے کے لیے کر رہا ہے اور گھر خراب کیے جا رہا ہے. تو یہاں اور بعد میں کہہ بھی رہا ہے یار یہ رسموں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا. صحیح بات ہے. اب یہاں اسٹینڈ تو لینا پڑے گا. گھر کے جو سب سے بڑا فرد ہے نا اس کو اسٹینڈ لے لیتے ہیں، اس اسٹینڈ کو لے کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں بڑا ہے تو اس کو بڑھے گا تو فیروز بھائی کونے میں بھی نہ بیٹھے، کونے میں بھی نہ بیٹھے. دیکھیں کچھ لیمٹس ہیں، کچھ لائنز ہیں، یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ کراس نہیں ہوں گی. اسلام کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، بھئی یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا
تو ہم ہوں گے، اور اگر یہ ہوگا تو پھر کم از کم ہم اس میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کے کہ ایسے موقع پہ جب کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے نا ہاں جی، کہ جیسے میرے گھر میں دعوت آتی ہے تو میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ 2-3 چیزیں اگر ہوں گی تو پھر ہماری ابھی سے معذرت قبول کر لیں آپ، ہم پھر نہیں آئیں گے. معذرت خوائیں، معذرت بھی کیسی، بس نہیں آئیں گے پھر ہم. تو اب اس سے نا بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یار جب کوئی تقریب ہوتی ہے نا تو یہ تکلیف دیتے ہیں. تو یہ تکلیف دینا نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں دے رہا. ہاں آپ فیل کر رہے ہو، آپ اگلے کے آگے سے اٹھا کے جو ہے نا کھانا کھا جاؤ، آپ بولو کہ تکلیف وہ دے رہا ہے، وہ کیونکہ مانگ رہا ہے، وہ کھانے نہیں دے رہا آپ کو، تو آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ معیار جو ہے نا یہاں پہ شریعت ہے. جو شریعت کو توڑ رہا ہے وہ تکلیف دے رہا ہے، ایسا ہی جو شریعت کو فالو کر رہا ہے وہ تکلیف نہیں دے رہا. درست فرمایا آپ نے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تکلیف دور کریں، کوئی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کریں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے میں آپ کو ارشاد سناؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ میں آپ کو ارشاد سنانے جا رہا ہوں. یہ یہاں میرے پاس جو ہے وہ روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کا وہ جو ہے وہ اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اس پر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتا، اور جو اپنے بھائی کا جو ہے وہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا. تو اگر قیامت کی تکلیفوں سے بچنا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. ناظرین کی کالز بھی لیں گے اور ان کو شامل بھی کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہاں ایک اور جو فرمان سنانا چاہ رہا تھا وہ بھی بالکل میں عرض کرتا ہوں. جناب مجاہد ہیں، زبردست مفسر ہیں، تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کی جائے گی اور پھر وہ کھجانا شروع کریں گے جہاں تک کہ ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بولے گا ہاں تکلیف ہو رہی ہے. تو اسے کہا جائے گا یہ سزا ہے اس تکلیف کی جو تو مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. اللہ یعوذ باللہ. اللہ کا عذاب بلا عذاب الآخرت اشد و ابقا. آخرت کا بھی دھیان رکھیں. یہ ہمارے کام کاج بالکل شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا جانوروں سے تکلیف دور کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں؟ جی بالکل ملتی ہیں. جانوروں سے بھی تکلیف دور کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ جانوروں سے کسی نے تکلیف دور کی تو اس کی وجہ سے اسے آخرت میں آسانی ملی، عذاب ٹل گیا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر تر جگر والے کے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ تکلیف سے بچائیں. ترجگر مطلب جانور ہو یا انسان، جاندار جو بھی ہے. جی جی کال. میرا نام عارف اختاری ہے، میں کرنگی نمبر 4 وسطہ روڈ سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع ہے تکلیف دور کرنا. مسلمان کی تکلیف دور کرنا صدقہ ہے، کیا انسان کی تکلیف دور کرنا بھی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ تو خالد بھائی کرنگی نمبر 4 ہوس پاک روڈ سے سوال آیا ہے، تو یہ آپ کے علاقے سے آیا ہے، جواب بھی اس کا جو ہے وہ آپ کو ہی دینا چاہیے. بڑا فلسفیانہ سوال ہے یہ. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. تکلیف دور کرنا بندے کے لیے سعادت مندی کا سبب ہے. آپ دیکھیں کہ رب العالمین جل وعلا انسان تو انسان، جانور سے بھی تکلیف دور کی جائے اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو یوں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بہرحال موذی نہ بنے، تکلیف دہ نہ بنے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر بشارتیں عطا فرمائی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام انسانیت کو بچایا. ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت گاری کرنا، جہاں پر
شرعی حدود میں رہتے ہوئے جس کے لیے ممکن ہے سب کے لیے بندہ خیر خواہ رہے اور اسلام کی دعوت دیتا رہے، دین اسلام کو پھیلاتا رہے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کا پیٹ بھرنا، اس کی تکلیف دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ یوں ایک انداز ہونا چاہیے مسلمان کا، مسلمان کو جہاں بھی رہے نا، چاہے کورنگی میں رہے، چاہے غوث پاک روڈ پہ رہے، 50A میں رہے، یعنی ساری چیزیں بھی اگر بندہ یوں دیکھ لے، بہرحال باکردار رہنا چاہیے، باکردار رہے اور مہربان رہے۔ اور میرے محلے دار ہی اسلامی بھائی ہیں، عارف بھائی ہمارے قریب میں ہی رہتے ہیں، ذیلی حلقہ ہمارا ایک لے۔ ماشاءاللہ جی، کون؟ میرا احمد رضا قاری ہے، میں ضلع اکاڑا پنجاب 2 سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ہم گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ وقار بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی، کون؟ میرا نام محمد سوید ہے اور میری فرمائش ہے کہ نعت سنائی جائے، حاضر ہے در دولت میں گدا سرکار توجہ فرمائی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتا ہوں جی۔ یہ ہیں جی لودھنا سے، پنجاب سے میسیج ہے، اور وقار بھائی کا پڑھا ہوا سرائکی کلام یہ سننا ہے، ٹھیک ہے، مرحبا۔ اور شاکر بھائی ہیں ملیر سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں، یہ کلام سننا ہے۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ کلام سننا ہے۔ جن پور سے میسیج ہے، بہت شکریہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی شہزاد بھائی ہیں، اپنا پروگرام اسلام اور سائنس اس ٹاپک پر بھی رکھیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کے سجیشن کے لیے جی۔ لوگ اپنا بدلہ ریونج لینے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بدلہ کیسے لینا ہے یہ بھی ہمیں اسلام نے بتا رکھا ہے، اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ احکام ہیں، قصاص کے احکام ہیں، حدود کے احکام ہیں، اور دیت کے احکام ہیں، یہ سب اسلام نے بتائے ہوئے ہیں۔ جس طرح بتایا ہوا ہے اس کے مطابق چلتا جائے اور عمل کرتا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا جو ہے وہ دل خوش ہوتا ہے پروگرام دیکھ کر۔ یہ ہیں جی ناصر بھائی ہیں بہاول پور سے، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ محمد علیان اتاری بھائی ہیں گجرانوالا کینٹ سے، سرکار توجہ فرمائے کلام ان کو سننا ہے، بہت شکریہ۔ زہیب بھائی ہیں فیصل آباد سے، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، یہ کلام سنائیں، مرحبا۔ وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی علیہ۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھ کے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے
سامنے گلزار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی زبان پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصور کے حامیو یاور سوا تیرے اے بے قصور کے حامیو یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول
رات گلاں یا رسول اللہ. ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں جی. وہ ہے کیا خوب بات کہی ہے. فرماتے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. گناہ گاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ. راہ نے ملے یعنی گناہ گار رستے کو جب وہ گھیرے کھڑے ہیں, آنکھیں بچھائے ہوئے کھڑے ہیں. گناہ گاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم تکلیف دینے والے نہ بنیں. نہ بھائی بھائی کو تکلیف دے, نہ بہن بہن کو تکلیف دے, نہ پھوپھیوں کو تکلیف دے, نہ خالاؤں کو تکلیف دے, نہ ماموں کو تکلیف دے, نہ ساس کو تکلیف دے, نہ سسر کو تکلیف دے, نہ بہو کو جو ہے وہ تکلیف دے. اور اسلام اور شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے اور دائرے اور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. نہ شوہر بیوی کو تکلیف دے, نہ بیوی شوہر کو تکلیف دے. اور تکلیف میں اگر کوئی ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں, ضرور کیجئے. کوشش نہیں کر سکتے تو زبان سے کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کیجئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. انشاءاللہ یہ ہماری ٹریننگ ہوگی. مدنی قافلہ یہ پورا ٹریننگ سیشن ہے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. شافع روزے جزا کروڑوں درود, شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا